اللہ وبرکاتہ۔ حرم شریف کے ہونے کے بعد یہ مدینہ شریف کے خوبصورت منظر اور مسجد نبوی شریف کے اور یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ سرکار مدینہ مصطفیٰ و مجتبیٰ و مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ شریف ہے، مزار شریف ہے، اور یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کے لمحات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ باہر چھتریاں بڑی خوبصورت انداز سے لگی ہوئی ہیں جو دھوپ کے ٹائم پہ کھل جاتی ہیں، کچھ یہ فولڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں اور کچھ کھلی ہوئی ہیں، اور جو حاضری دینے کے لیے آ رہے ہیں لوگ کتنی محبت سے چاہتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت سے محبت رکھی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ سبھی کو یہاں کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں صداؤں میں ہر مسلمان کے پیدا ہونے کے بعد یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کا در دیکھوں اور در حبیب دیکھوں اور اس صاحب قرآن کا گھر دیکھوں جس نے ہمیں اپنے رب ذوالجلال کی پہچان کرائی اور رب ذوالجلال کا قرآن ہمیں بتایا، رب ذوالجلال کی ہمیں تعلیمات دی۔ اور یہ اس کی جو سائڈ پہ میں کھڑا ہوں رائٹ میں دیکھیں تو یہاں پہ جنت البقیع ہے، وہ پیارا قبرستان جس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، جو خوش نصیب ہر نماز کے بعد یہاں 4-5 جو جنازے یہاں پہ آتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جنازہ، اور اس کی برکت یہ ہے کہ اس آدمی پر عذاب قبر نہیں ہوگا، یہاں پہ دفن ہونے والا جو شخص ہے وہ اس پہ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احسانات ہم امت پہ، اور یہ خصوصی احسان اور خصوصی انعام کہ اگر وہ یہاں پہ پردہ فرما چکے ہیں تو وہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ بفضل تعالیٰ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور اسی کی صدقات سے یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب نوازا، اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، اور اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں سے پیدا فرما کر ہمارے اوپر بہت خصوصی احسان فرمایا۔ دارین میں روشنائی نہ ہوتی، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی خدائی نہ ہوتی، خدا اگر علی کو نہ پیدا کرتا، مشکلیں ہوتی، مشکل کشائی نہ ہوتی۔ اور یہاں پہ ساتھ ہی اندر آپ جائیں گے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باب جبریل، جب باب جبریل سے پیچھے اپنا ریاض الجنہ کی طرف آپ جائیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس مبارک کی طرف بھی آپ وہاں سے جائیں گے اور وہاں حاضری دیں گے، اور اللہ تعالیٰ حاضر کسی کو حاضری نصیب فرمائے۔ اور یہ باہر کھڑا میں جہاں پہ لمحات فوکس کر رہا ہوں، اللہ رب العزت ہر دیکھنے والے کو یہ منظر دکھائے جتنا بھی جلدی ہو سکے۔ اور جیسے کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس رب ذوالجلال کا گھر دیکھ سکوں، اور جب وہ یہاں پہ آتا ہے تو یہ فضائیں، یہ ہوائیں ایسے کہتی ہیں کہ پھر ابھی تیرا مدفن یہیں ہو جائے، پھر یہاں سے لوٹنا نہ ہو۔ اس دنیا میں جس میں ہم دنیا داری اپنی رکھتے ہیں اسے افضل، اور اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اور وہ یہاں پہ رب ذوالجلال کی رحمتیں واللہ کیا لمحات سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو لے کے آئے، وہ جو آئے گا اس کے لبوں پہ، اس کی زباں پہ، اس کے ہونٹوں پہ یہی ترانے ہوں گے، واللہ واللہ واللہ۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم پیدا ہوتے، شہدائے احد میں جائیں آپ، وہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، اور جس پہ آپ نے علماء سے سنتے ہیں کہ حضرت عباس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے جو ہے وہ دانت مبارک شہید فرمایا تھا۔ اور وہاں پہ ایک پہاڑی ہے، بہت خوبصورت منظر ہے اس کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اتنی محبت رکھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئی ہے تو وہ بھی پیچھے چل پڑی، تو اسے اشارہ کیا اور وہ رک گئی۔ تو وہاں کبھی آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کیا منظر، کیا لمحات۔ اور حرم شریف میں بھی بہت زیارتیں، یہاں بھی بہت زیارتیں، جیسا کہ شہدائے احد ہے، اس کے بعد مسجد قبلتین ہے، اور مسجد قباء 4 میناروں والی مسجد،
اور چار مینار والی مسجد جہاں پہ آپ 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں گے تو آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے. اور وہ عمرے بھی جو حرم شریف میں کیے، اور یہ عمرہ کہ یہ رب ذوالجلال کا کتنا خصوصی کرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم یہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں گے، اور اس کا ثواب دارین ہمیں کتنا مل رہا ہے. رب ذوالجلال ہمیں ایک عمرے کا، اور وہاں پہ ہم حرم شریف میں ہوتے ہیں، پہلے میقات میں جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، پھر ساتھ اس کے گھر کے طواف کرتے ہیں، پھر مقام ابراہیم پہ جاتے ہیں، اور مقام ابراہیم پہ پہنچ کے ہم 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے ہیں، پھر آب زمزم پیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سعی شریف شروع کرتے ہیں. سعی شریف ختم ہوتی ہے تو سر کے بال جو ہے وہ منڈوانا بہت ضروری ہیں، یہ رکن ہے. اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہمارا عمرہ وہ مکمل ہوتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں آپ حرم سے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضری دیتے ہیں. اور ایک تو یہاں ریاض الجنہ ہے جہاں پہ اب جو جنت سے زمین کا ٹکڑا آیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر آپ نماز پڑھیں گے. اور یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ جنت کے زمین پہ ادھر آپ 2 رکعت نماز ادا فرمائیں. یہ بہت خوش نصیبی ہے کہ آپ اس زمین پہ بھی جنت کے کسی ٹکڑے کو دیدار کر سکیں. اور یہاں کے ہر ایک چیز کا دیدار کی کیا ہی بات ہے، کیسے بیان کریں. یہ لمحات ایسے ہیں یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتے ہیں. ان کی تفصیلات اتنی ہیں کہ بہت بڑا سمندر ہے. سمندر میں جیسے موتی بڑے، سمندر میں دوغیانی بڑی، اور یہ بھی وہ سمندر ہے جس میں بہت سی صفات ہیں جس کے لیے ہم ناچیز لوگوں کی زبان سے اتنی صفات نہیں بیان ہو سکتی. اور میں نے پہلے بھی ایک ویڈیوز میں عرض کیا تھا کہ مصطفیٰ کی شان اور تعریف اور رب جانے، اور رب ذوالجلال کے کمالات اور رب کی ذات کو، اور مصطفیٰ مجتبیٰ و مرتضیٰ کی ذات ہی جانے کہ وہ مصطفیٰ و مجتبیٰ اور ذات کا شان مبارک کیا ہے، اور رب ذوالجلال کی شان مبارک کیا ہے. ہم تو چند محفلیں سجا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے دنیا داری میں گم ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے کیا تو وہ صرف رب ذوالجلال کی رضا کے لیے. اور اس امت کی ولیوں کی کیا بات، عالیہ حجویری کی کیا بات، غوث پاک کی کیا بات، شہباز قلندر سرکار کی کیا بات، تمام ولیوں کی کیا بات کہ جس سے ایسی امت میں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ جسے بے شمار معجزات سے نوازا گیا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی چاہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات سے نوازا گیا، اور ولی اکرام کو کرامات سے نوازا گیا. میں بھول گیا تھا، مجھ سے لفظی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور یہ امت محمدی کہ جس کے آنے سے پوری زمین مسلح ہو گئی، اور دنیا کا کسی بھی کونے میں اب مسلمان ہے تو جہاں چاہے وہ رب کی نماز پڑھ سکتا ہے. اور رب ذوالجلال کی خصوصی احسان فقط صدقہ رسول ہیں. اور رسول اللہ علیہ وسلم، حسن و حسین، علی، فاطمۃ الزہرا، یہ جو 5 تن ہے ان کا ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک. اور ان 5 میں سے کسی کو ایک عنوان لے لو تو ہم اس کی کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے کہ ان کا ظاہر کیا، ان کے باطن کیا. ان کے ظاہر میں ایک اور سمندر، ان کے باطن میں دیکھیں گے ایسا سمندر لگے گا جو تا قیامت تک اب سے ختم نہیں ہوگا. رب ذوالجلال سبھی کو یہاں کی حاضریاں نصیب فرمائے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بولا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ در حبیب کی بات ہے.
بلغ العلا بکمالہ، ذوق نظر ملے یہ دنیا بری نہیں، در مصطفیٰ ملے جینے کی تمنا بری نہیں۔ ادب یہ ہے جہاں ان کا نام آئے، ادب یہ ہے جہاں ان کا نام آئے، تو لبوں پہ درود و سلام آئے، اور کاش کہ ابھی طیبہ سے ابھی یہ پیام آئے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ کی بات ہے مولا بے کمالہ۔ اور یہاں کچھ لوگ میں نے دیکھے جو لنگر تقسیم کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں واللہ خوش نصیب ہیں جو سرکار کا میلاد ہر وقت یہاں پہ منا رہے ہیں۔ اور کل ہم جب گئے شہدائے احد میں، وہاں پہ ایک مائی ہمیں نظر آئی جو لسی اور کھجور خیرات کر رہی تھی، اور ہم نے بھی اللہ رب العزت اس کی یہ ادا منظور و قبول فرمائے۔ اور یہاں پہ ماشاءاللہ ہفتے میں 2 دن ہوتے ہیں، اور 2 دنوں میں یہاں پہ شام کے ٹائم پہ کھجور یا کچھ نہ کچھ لنگر ضرور تقسیم ہوتا ہے۔ ویسے ہر روز یہاں پہ 3 ٹائم جو ہے وہ لنگر تقسیم ہوتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو جائیں اور تبرک صدقہ رسول آپ وہاں یہاں کھا سکتے ہیں۔ اور کیا ہی بات، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو یہاں پہ آ کے سرکار کا لنگر کھا رہے ہیں۔ ویسے تو پوری کائنات میں صدقہ انہی کا چلتا ہے، مگر جب ان کے قدموں میں آ کے وہ جو بات ہے وہ کوئی اور ہی بات ہے۔ اللہ اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔